اس سے پہلے جس صورت کی تلاوت ہم نے کی، جس کا مختصر سا ترجمہ بھی اور تفسیر بھی ہم نے سن لی، سورہ ہمزہ، اس کے اندر بنیادی مضمون یہ تھا کہ جب اسلام کی دعوت پھیلی تو دشمنان اسلام ان کو یہ ناگوار گزرا، پریشانی ہو گئی ان لوگوں کے لیے کہ کون سا نیا سا دین آ گیا جو ہمارے نوجوان جس کی طرف مائل ہو رہے ہیں، اور دن بہ دن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جہاں انہوں نے کھلم دشمنیاں شروع کر دی، وہیں پر انہوں نے جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ذات کو ٹارگٹ بنایا کہ لوگوں کے اندر ان کے متعلق بدگمانیاں پھیلانا شروع کر دی، تانے دیے، برا بھلا کہا، گستاخیاں کرنے لگے۔ تو یہ ساری چیزیں جو وجود میں آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک صورت کو نازل فرمایا، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے برائیاں بیان کرنے والوں، ان کی مبارک ذات کے ساتھ دشمنیوں کے پلان بنانے والوں، گستاخیاں کرنے والوں، خبردار ہو جاؤ، جہنم تمہارے لیے طے ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ جو تم گستاخیاں کر رہے ہو، یہ جو تم بے ادبیاں کر رہے ہو اس عظیم ذات کے کو لے کر، دنیا کے 4 پیسے حاصل کرنے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے، فرماتے ہیں الذی جمع مالا وعددا، مال اکٹھا کرنے کے لیے یہ سب کر رہے ہو؟ چلو سستی شہرت مل جائے گی، حالانکہ تمہاری تقدیر کے اندر بدبختی لکھی جا چکی ہے، تم رسوا ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی تمہیں کہیں چین و سکون نہیں ملے گا۔ شہرت کس چیز کی ہے تمہیں معلوم نہیں، تم نے انسانیت کے سب سے بڑے محسن، سب سے زیادہ احسان کرنے والے کی عظیم ذات کے متعلق یہ برا بھلا کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے دھمکی ہے، کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف دشمنیاں کرنے والے، گستاخیاں کرنے والے، ان کو بخشا جائے گا۔ جہنم طے ہے، جہنم طے ہے، نرک طے ہے ان لوگوں کے لیے، ضرور اس میں جلیں گے، اور جو بھی ان کی تائید میں کھڑی ہو جائیں گے، ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں گے، اس غلط نظریے اور غلط باتوں کی حمایت و مدد کریں گے، وہ سب بھی اس کے ساتھ، اسی میں ان کا بھی وہی معاملہ ہوگا، جہنم طے ہے ان لوگوں کے لیے۔ تو یہ فرمایا جتنے بھی گستاخیاں کرنے والے ہیں ان سب کے لیے دھمکی ہے اس مبارک صورت کے اندر۔ خلاصہ کلام اس صورت کا یہ ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے جو لوگ ایسی حرکتیں کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو بتلا دیا گیا کہ آج وہ اپنے مال و دولت کی فراوانی کی وجہ سے اور اپنے روپے پیسے پہ اترانے کی وجہ سے یوں سمجھتے ہیں کہ کون ہمارا کچھ بگاڑ سکتا ہے، یوں سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو سیکیورٹی مل گئی، ہمیں تو تحفظ مل گیا، ہمیں تو پتہ نہیں کہاں کن بدبختوں سے مال وصول ہو رہا ہے، شاباشی مل رہی ہے۔ فرماتے اچھا یہ تمہارا خیال ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ موت آئے گی، موت تو ضرور آئے گی، پھر اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم کے اس طبقے میں ڈالیں گے جہاں پر ان پر سختی کے ساتھ عذاب مسلط ہوگا، فی عمد ممددہ، ہمیشہ کی سزا ان کو ملنی، یہ طے ہے۔ تو یہ صرف اس زمانے کے ساتھ خاص نہیں تھا کہ گستاخیاں کرنے والے، بے ادبیاں کرنے والے، نہیں، قیامت کی صبح تک ایسے لوگ آ سکتے ہیں، ایسے سماج میں بدنما لوگ آ سکتے ہیں، شریر قسم کے لوگ آ سکتے ہیں، جن کو یہ پتہ نہیں کہ کس مبارک ذات پہ وہ انگلیاں اٹھائیں گے، زبان درازی کریں گے، ان کو معلوم نہیں۔ فرماتے قیامت تک صبح تک یہ آ جائے گا، بہر ان کے ساتھ تو یہ معاملہ طے ہے۔ ایک طرف تو یہ اللہ اکبر
کہ جہاں دنیا میں اس طریقے کے کمینے رزیل لوگ پیدا ہوں گے جو گالی گلوچ اور برا بھلا کہیں گے. اصل میں ایک بات ہے اور اتنی بات ہے، جب دلائل کی دنیا کا مطلب جب لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی تو پھر اس قسم کے ہتھ کنڈے اپنائے جاتے ہیں. جس کے پاس کوئی دلیل ہو وہ بات کرے گا دلیل سے، وہ میدان میں آ جائے گا. اس طرح تھوڑی کرے گا، بکے گا تھوڑی. اگر کسی میں دم ہے وہ کیا آ جائے گا، وہ میدان میں آ جائے گا، حق کے ساتھ بات کرے گا، دلیل بتا دے گا، دیکھو میرے پاس یہ دلائل ہے، سامنے آ جائے. وہ تو قیامت کی صبح تک کسی طبقے میں ایسی مجال نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو دین دیا گیا وہ تو قیامت کی صبح تک طے ہے، غالب ہے، دلائل کی دنیا میں غالب ہے. کوئی اس کے سامنے کچھ بھی کوئی نہیں آ سکتا. کس اعتبار سے آ جائے گا؟ کس کے پاس ہے کائنات میں آج حق؟ کوئی سننے کے لیے تو تیار نہیں، سامنے آنے کے لیے تیار نہیں. اسے سب کہتے سب کو لے کر چلو. سب کو لے کر کیا چلو بھائی؟ تم آ جاؤ میدان میں، بتاؤ تمہارے پاس کیا حق ہے اور سن لو. اسلام کی حقانیت کو سن لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری پیغمبر اور میسنجر ہونے کو سن لو. دلیل سے بات کرو. جب دلائل نہیں ہوتے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ یہی ہتھ کنڈے اپنائے جاتے ہیں. اور آج کل کے لوگ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ حقوق انسانی کے علم بردار ہیں. ہم حقوق انسانی کے علم بردار ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس طرح کی گستاخیاں اور برائیاں بیان کرتے ہیں اور اس طرح کی باتوں کی دعوت دی جا رہی ہے. تم بھی کہو، تم بھی کہو، تم بھی کہو. یہ کیسے انسانیت کے علم بردار ہے؟ بہرحال اللہ پاک فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، یا کتنے دن جیو گے، آ جاؤ ہمارے پاس، تمہیں پتہ چلے گا. تو یہ سب وعید اور دھمکی کن لوگوں کے لیے؟ جو گستاخیاں کرتے ہیں. گستاخ رسول کے لیے کہتے ہیں جہنم طے ہے، جہنم طے ہے. جہاں ایک طرف یہ بات ہے لیکن دوسری طرف اہل ایمان کی بھی آزمائش ہے. کیسے موقع پر جب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے متعلق برا بھلا کہا جائے، گستاخی کی جائے، سمجھ آئی؟ تو فرماتے اس گستاخی پر ایمان والوں کا کیا ایکشن ہونا چاہیے، کیا ریئیکشن ہونا چاہیے؟ یہ فرماتے ہیں. فرماتے گویا ہمارے ایمان کو چیلنج کیا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ہمارے ایمان کا جز ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ ووالدہ وولدہ والناس اجمعین. ہمیں تو جان، مال، اہل و عیال، گھر، اولاد، پوری کائنات میں سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ملک و ملت سے ہمیں سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ ہاں، جناب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہ فرماتے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام چیزوں پر غالب رہے گی، والدین کے اوپر، اولاد کے اوپر، مال و دولت کے اوپر، قوم و ملت کے اوپر، ملک کے اوپر، تب تک ہمارا ایمان صحیح ہے. سمجھ آ رہی نا؟ یہ تو ہمارے ایمان کا کیا ہے؟ جز ہے. فرماتے ہوئے ایمان والوں کو چیلنج ہے یہ سب کہ یہ جو گستاخیاں کر رہے ہیں ان کو آپ کیا جواب دو گے؟ کس طریقہ کا کیا جواب دو گے؟ جوش میں آ کے ان کو گالیاں دو گے؟ فرماتے نہیں، یہ کوئی حل نہیں ہے. یہ بڑے کہتے ہیں فرماتے جوش میں آ کے گالیاں دینا، برا بھلا کہنا، ہاں فرماتے یہ کوئی حل نہیں ہے، یہ کوئی حل نہیں ہے. بلکہ ایسا جواب دو جو ان پر اثر انداز ہو، جس سے ان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا جس جواب سے، تو اس کو لے کر کیا کریں گے؟ فرماتے ایسا جواب دو ہاں جو ان پر کیا ہو؟ اثر انداز ہو. چنانچہ ہمارے بڑے فرماتے ہیں، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے کسی موقع پہ فرماتے ہیں کہ یہ جو فیس بک ہے نا، یہ باطل کا آلہ کار ہے. سارے فتنے کس سے کیے جاتے ہیں؟ اسی سے تو پھیلائے جاتے ہیں. فرماتے ہیں اسی کے ذریعے یہ لوگ ایسی حرکت کرتے ہیں. میڈیا کے ذریعے تو آتے ہیں، ڈیبیٹ میں ہی تو آئی وہ، تو یہ میڈیا ہے. فرماتے ہیں جو فیس بک کے ذریعے سب کچھ کیا جاتا ہے. فرماتے ہیں جب کوئی آدمی ایک مرتبہ
فیس بک کو کلک کرتا ہے، آپ ذرا غور کریں، جب کوئی شخص ایک مرتبہ فیس بک کو کلک کرتا ہے تو اسے کیا ہوتا ہے؟ فیس بک والے کو $2.5 کا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ فیس بک کو کلک کرنے سے کتنا فائدہ؟ $2.5، وہ ہو گئے ہمارے تقریباً $250۔ ایک مرتبہ فیس بک کو ہم نے کلک کیا تو اس دشمنان اسلام کے خزانے میں کتنا جمع ہو گیا؟ ارے آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ حضرت نے ایک موقع پہ ایک مثال کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا۔ فرمایا تو یہ لوگ اس طرح سے لاکھوں اربوں خربوں ڈالر کماتے ہیں، سمجھ آئی؟ فرماتے ہیں یہ عادی ہو چکے اب ان چیزوں کے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر لو اور پھر رات دن یہ چرتا رہتا ہے، اس کے چرچے ہوتے رہتے ہیں، ارے ہوتے ہیں نا، میڈیا الیکٹرانک سب اسی میں لگ جاتا ہے، اور ایمان والے اپنے جذبات میں آگے کرتے ہیں تو کمائی کرتے ہیں کون؟ ایک طرف سے بدبختی کو انجام دیتے ہیں اور دوسری طرف سے ہمارے ذریعے سے کیا کرتے ہیں؟ مال کماتے ہیں۔ فرماتے ہیں اس کا اصل حل یہ ہے کہ اس کو استعمال نہ کرو، اس کو مطلب فیس بک کو ہی نہیں، ان کی ہر اس چیز کو کیا کر لو؟ نظر انداز کر لو، سمجھ آ رہی نا؟ اے سچ میں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے اس سے ہمیں کیا ہے؟ اس کو فائدہ پہنچائیں گے؟ نہیں۔ فرماتے یہ آ جائے یہ گھٹنے ٹیک دیں گے۔ پھر فرماتے سب سے بڑا جو پر اثر چیز رہتی ہے وہ ہے آج کے زمانے میں مالی نقصان۔ فرماتے ان کا مالی نقصان کیسے ہے؟ تمام ایمان والے یہ طے کر لیں کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا، جو بھی فرد کرے گا تو اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ، اور اس کے ساتھ کوئی کمیونٹی کوئی ملک تعاون کرے گا تو اس کے ساتھ ایسا معاملہ کر لو گھٹنے ٹیک دیں گے۔ یہ بڑے فرماتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ فرماتے ہیں یہ ہے، یعنی معاش کے اعتبار سے ان میں تنگی آ جائے، یہ فرماتے ہیں یہ ہے اصل چیز۔ جب پیسے کی مار پڑتی ہے نا تو لوگ پھر خود بخود سیدھے ہو جاتے ہیں۔ اسے فرماتے ہیں ایمان والوں کی غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ ان چیزوں کا استعمال نہ کریں، تاکہ اس کی وجہ سے جو نقصان ہو تو وہ خود ہی ایسی چیزوں سے باز آ جائیں گے جب نقصان ہوگا نا ان کو۔ ارے جب بھی ہم کسی خاص موقع کی بات نہیں کر رہے ہیں، جب بھی پوری دنیا میں ایسی کوئی چیز رونما ہو جائے، کہیں ظاہر ہو جائے، پر اس وقت تمام ایمان والوں کو یہی چاہیے کرنا، جو بھی کر رہا ہے جہاں بھی کیا جا رہا ہے ان کو اسی طریقے سے مالی نقصان پہنچانے کی کیا کی جائے؟ کوشش کی جائے۔ دوبارہ یہ تو ہو گیا، وہ یہ سبق رہ گیا تھا، اس کے ساتھ اس کا بہت اچھا معاملہ تھا، یہ تو پچھلا سبق ہو گیا۔